اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. خب بعضی گفته‌اند منظور از این سوگندها احتمالاً نفوسی است که میتوانند کمالات خود را به دیگران منتقل سازند و جرقه‌های دانش را با افکار خود ظاهر کنند و بر هوا و هوس هجوم برند و شوق الهی را در خود و دیگران پراکنده کنند و سرانجام در قلب ساکنان علیجین جای گیرند. مولانا بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ ان قسموں سے مراد ممکن ہے کہ وہ سانسیں ہوں کہ جو سانسیں اپنے کمالات کو دوسروں تک منتقل کرنے والی ہوں اور جو اپنے علم کے نور کو اپنے افکار کے ذریعے سے ظاہر کرنے والے، جو ہوا و ہوس پر حملہ کر دیں، ہوا و ہوس پر جو غالب آ جائے اور اپنے وجود کے اندر ایسا الہی شوق پیدا کریں یا دوسروں کے لیے مولانا عشق الہی کا جذبہ پیدا کر دیں اور جس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو علیجین کے ساکنین ہیں، جو علیجین کے رہنے والے ہیں، ان کے درمیان ان کو جگہ مل جائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، وہ بات ہو رہی تھی نا، ان نفسوں کی قسم ہے، ان سانسوں کی قسم اوپر جو گزرا ہے، تو اسی کی توضیح کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ گھوڑوں کی سانسوں اور اونٹوں کی سانسوں کی قسم نہ ہو، یہ سانس دوسری سانس جس سے مراد یہ ہو جو بیان کر رہے ہیں. بعضی گفته‌اند بعض مفسرین نے کہا ہے کہ منظور از ان سوگندہا کہ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں اتنی سارے احتمالاً نفوسی کے ممکن ہے کہ ان قسموں سے مراد وہ نفوس ہوں کہ می توانند کمالات خود را کہ جو اپنے کمالات کو بے دیگران دوسروں تک منتقل سازند، منتقل کرنے والے ہوں. وہ نفوس، وہ جانیں کہ جو اپنے کمالات کو دوسروں تک منتقل کر سکیں. وجرقہائے دانشرا اور علم و دانش کی چنگاری کو، علم و دانش کے نور کو با افکار خود اپنے فکر کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے ظاہر کرنے والے ہوں. وبر ہوا و ہوس ہجوم برند اور ہوا و ہوس خواہشات نفسانی پر جو حملہ کرنے والے ہوں. وشوق الہی را در خود و دیگران اور الہی شوق کو اپنے اندر اور دوسروں کے اندر پراگندے کنند، پھیلا دیں، بکھیر دیں. بسر انجام اور آخرکار در قلب ساکنان علیجین. مولانا علیجین کے جو رہنے والے ہیں، علیجین کے جو مقیم ہیں، علیجین کے جو ساکنین ہیں، ان کے قلب میں یعنی ان کے درمیان جائے گیرن، جگہ پا سکیں. ہو سکتا ہے یہ اس طریقے کی جانیں، اس طریقے کے نفوس مراد ہوں، ان کی قسمیں کھائی گئیں. ولی پیدا اس کی انہارا نمی تمام بے عنوان تفسیر آیات فوق بزروف کہنے. لیکن یہ بات بالکل واضح اور ظاہر ہے کہ یہ جو رائے پیش کی گئی ہے، یہ جو تفسیریں کی گئی ہیں، ان کو اوپر کی آیتوں کی تفسیر کے عنوان سے قبول نہیں کیا جا سکتا. ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، جن آیتوں میں قسمیں کھائی گئی ہیں، ان آیتوں کی یہ تفسیر ہے، بلکہ انہا تشبیہات اس کی بے تناسب تفسیر آئے بے ذہن میں رسد. یہ آیت کی تفسیر نہیں ہو سکتی.
ہاں یہ تشبیہ ہو سکتی ہے کہ جو تفسیر کی مناسبت سے ہمارے ذہن میں آتی ہے. تفسیر کے ضمن میں جب تفسیر کرتے ہیں ہم ان آیتوں کو تو اس طریقے کی تشبیہات، اس طریقے کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. تو اس طریقے کی تشبیہات کا ہمارے ذہن میں آ جانا مولانا یہ آیت کی تفسیر تھوڑی بن سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفسرین نے آیتوں کی جو قسمیں جن آیتوں کی کھائی گئی، جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، ان قسموں سے مراد یہ چیزیں لی جائیں جو ابھی آپ نے پڑھی ہیں. جیسا کہ مفسرین نے تفسیر میں بیان کیا ہے، تو یہ اس کو آیتوں کی تفسیر نہیں کہا جا سکتا. کیوں آیتوں کی تفسیر نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ آیتوں کی تفسیر کی مناسبت سے اس طریقے کی باتیں ہمارے ذہن میں آتی تو ہے، لیکن یہ تشبیہ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو چونکہ تشبیہ سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا ہم ان کو آیتوں کی تفسیر نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے مولانا جی. آگے بعد از ان سوگندہائے عظیم بپاسخ قسم یعنی چیزی کی سوگندہا بخاطر آن یاد شدے پرداختے می فرماید مسلماً انسان نسبت میں نعمت ہے پروردگارش نا سپاس و بخیل است. مولانا ان عظیم قسموں کے بعد قسم کا جو جواب ہے یعنی جواب قسم کا ذکر ہوا ہے. عربی زبان میں آپ جانتے ہیں جہاں کہیں شرط آتی ہے تو شرط کے بعد مشروط یا قسم یا خود قسم آتی ہے تو کیا نام ہے مولانا قسم آتی ہے تو قسم کے بعد جواب قسم بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری جو عظیم قسمیں کھائی گئیں ان قسموں کے بعد مرحلہ جواب قسم کا آتا ہے جن کی وجہ سے قسمیں کھائی گئی ہیں. جواب قسم وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے قسم کھائی جاتی ہے. قسم ہے، قسم کی وجہ کیا ہے؟ جو جواب قسم ہے. سمجھ رہے ہیں جی. مولانا یہ سب چیزیں قسم کھانے کے قابل نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان قسموں کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ قسمیں ذکر کر دی گئی. ان قسموں کا جواب کیا ہے؟ جن قسموں کے بعد ہے وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ قسمیں کھائی گئی، وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کیا ہے یہ قسم کھانے کے قابل ہوئے ہیں. تو کہنے بعد از ان سوگندہائے عظیم ان عظیم قسموں کے بعد بے پاسخ قسم کے جواب کا مرحلہ آتا ہے. جواب قسم کیا؟ یعنی چیزی کی سوگندہ بخاطر آن یاد شدہ است. جواب قسم یعنی وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے قسم کھائی گئی ہے. مولانا جواب قسم یعنی وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے قسم کھائی گئی ہے اس کو بیان کرتا ہے قرآن میں. فرمایا ارشاد ہوتا ان الانسان لربہ لکنود کہ یقیناً انسان اپنے پروردگار کی نعمتوں کی بنسبت کیا ہے ناشکرا اور بخیل ہے. ان الانسان بے شک انسان لربہ یعنی لنعمت ربہ اپنے پروردگار کی نعمتوں کے حوالے سے لکنود ناشکرا ہے اور بخیل ہے. ہم انسان تربیت نہ یافتے وہی تربیت نہ پانے والا انسان ہم انسانی کے انوار معارف الہی و تعلیمات انبیاء برقلبش نہ تافتے وہی انسان کے انسان کے دل کے اوپر الہی تعلیمات
الہی معارف اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا کوئی اثر نہیں ہوا، یا نور معارف الہی اور نور تعلیمات پیغمبر جس کے دل پر نہیں چمکا، وبالآخر ہم انسانی کے، اور آخر کار وہی انسان کے خودرا تسلیم غرائز و شہوات سرکش نمود است کہ جس نے اپنے آپ کو اپنی نفسانیت اور اپنی باغی اور سرکش شہوات کے حوالے جس نے اپنے آپ کو کر دیا ہے، جو خواہشات نفس کا اسیر ہو چکا ہے، وہ مسلماً ناسپاس و بخیل ہے۔ یقیناً اس طریقے کا انسان مولانا ناشکرا اور بخیل ہے۔ قنوت به زمین گفته میگویند که چیزی از آن نمی روید۔ مولانا قنوت اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جس زمین پر کوئی چیز پیدا نہ ہو، نہ اگے، بنجر زمین۔ مولانا بنجر زمین کسی کو کچھ دیتی نہیں ہے، اور کچھ دے دو تو اس سے کچھ ملتا وہ بھی چلا جائے گا، نعمتوں کو چھپا لے گی اور اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ وہی کہہ رہے قنوت بے زمینی میں گویند، قنوت اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ چیزی از آن نمی رویت، کہ جس سے کوئی چیز اگتی نہ ہو، و به انسان ناسپاس و بخیل نیز اطلاق می شود، جو انسان ناشکرا اور بخیل ہوتا ہے اسے بھی قنوت کہا جاتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے بنجر اور ناپائیدار زمین کو قنوت اس لیے کہا جاتا ہے مولانا کہ وہ کسی کو کچھ دیتی نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے دے دے تو پھر اس کا بدلہ نہیں دیتی۔ ایسے انسان ہے اس کو کچھ، انسان ہے بخیل، کسی کو کچھ دیتا نہیں، اور انسان نا سپاس اگر دے دو تو مولانا رکھ لیتا ہے، شکرانہ ادا نہیں کرتا۔ تو اسی وجہ سے جو انسان ناشکرا اور ناسپاس ہوتا ہے، جو انسان بخیل ہوتا ہے، اسے بھی قنوت کہا جاتا ہے۔ چلے مفسران برائے قنوت معانی زیادی گفتے اند، ابو الفتوح رازی حدود 15 معنی در این زمین نقل کرده است، ولی غالباً شاق و برگ همون معنی اصلی است که در بالا آورده ایم، از جمله این کی مولانا مفسرین قرآن نے قنوت کے بہت سارے معانی ذکر کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ آپ اگر مفسرین کی تفسیریں دیکھیں گے لفظ قنوت کے بارے میں، تو مفسرین نے جو لفظ قنوت کی تفسیر کی ہے، اس کے جو معانی بیان کیے ہیں وہ مختلف ہے، کئی معانی ذکر کیے ہیں۔ ابو الفتوح رازی نے تقریباً اس کلمے اور اس لفظ کے 15 معنی بیان کیے ہیں، ذکر کیے ہیں، لیکن عام طور سے سب کی بازگشت یا سب اسی اصلی اور اس کے واقعی معنی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کا اوپر ذکر کیا ہے مولانا، ناسپاس اور بخیل، سمجھ رہے ہیں جی بلے غالباً، لیکن اکثراً شاق و برگ ہمون معنی اصلی، اس کے اصلی معنی کے مولانا شاق و برگ ہیں کہ در بالا آوردیم، کہ جو ہم اوپر لا چکے ہیں، از جملے ان کی۔ اب جو 15 معنی بیان کیا ابو الفتوح رازی نے یا مفسرین نے جو دوسرے معانی اور بہت سارے بیان کیے ہیں، ان میں سے چند معنی یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، قنوت کسیس کے مستائبش را با آب و تاب می شمرد ولی نعمتها را فراموش می کند۔ قنوت اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنی مصیبتوں کو بڑی فراغ دلی سے مولانا شمار کرتا ہے، گنتا ہے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو جو ہے مولانا ایک دم، یعنی مصیبتوں کے حساب و کتاب میں بڑا دقیق ہے، مصیبتیں گنانے بیٹھتا ہے تو کوئی ایک چھوڑتا نہیں ہے، لیکن نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟
قنوت کہتے ہیں. جس کو مصیبتیں یاد ہوں نعمتیں یاد نہ ہو. مولانا جو مصیبتوں کا حساب و کتاب دقیق رکھتا ہو اور نعمتوں کا جس کے پاس کوئی حساب و کتاب ہی نہ ہو، ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ قنوت. کسیس کے قنوت وہ انسان ہے کہ مصائب الشرا، جو اپنی مصیبتوں کو بآب و تاب بڑی دلیری کے ساتھ، مولانا بڑے دقیق طریقے سے می شمولت شمار کرتا ہو، ولی نعمتہارا لیکن نعمتوں کو، شادمانی کو، خوشحالی کو فراموش بھی کنت بھول جاتا ہوں. خالی اس کو مصیبت یاد رہتی ہے، خوشی نعمت ہی یاد نہیں رہتی، اس کو کہیں گے قنوت. دوسرا معنی قنوت کسی کی نعمت ہے خدا را تنہا می خورد و از دیگران منع می کند. مولانا قنوت اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اکیلے ہی کھاتا ہو اور دوسروں کو دینے سے پرہیز کرتا ہو. خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی ذات تک محدود رکھے، کسی اور کو اس میں شریک اور شامل نہ کرے، اس کو بھی قنوت کہتے ہیں. قنوت کسیس کے قنوت وہ شخص ہے کہ نعمت ہے خدا را، جو خدا کی نعمتوں کو تنہا می خورد اکیلا کھاتا ہو، و از دیگران اور دوسرے لوگوں کو منع می کند دوسرے لوگوں سے کو کھلانے سے پرہیز کرتا ہو. چنانکہ در حدیث از پیغمبر اکرم میخانی، یہ حدیث میں بھی آیا ہے جیسا کہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. اس حدیث میں ارشاد ہوتا ہے اتدرون من القنوت، کیا تم سب جانتے ہو کہ قنوت کون ہے؟ عرض کر خدا و رسولش آگاہ ترس. پیغمبر اسلام نے صحابیوں سے پوچھا، اپنے دوستوں سے سوال کیا کہ تمہیں پتا ہے کہ قنوت کسے کہتے ہیں؟ تو اصحاب پیغمبر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ان کو قنوت کے بارے میں زیادہ علم ہے. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا القنوت الذی یاکل وحد ویمنع رفت ویضرب عبد. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ قنوت وہ شخص ہے جو اکیلا کھانا کھاتا ہو، عطا اور بخشش اور دوسروں کو دینے سے پرہیز کرتا ہو، اور اپنے عبد و غلام کو ضرب و شتم کا نشانہ بناتا ہو، مارتا ہو. یہ قنوت ہے. تو قنوت کا ایک معنی یہ ہو گیا جو اللہ کی نعمتوں کو اکیلا کھائے، دوسروں کو نہ کھلائے. ٹھیک. تیسرا معنی قنوت کسی کی در مشکلات و مصائب بعد دوستان خود ہمدردی نمی کند. قنوت اس شخص کو کہا جاتا ہے جو مشکل کی گھڑیوں میں اور مصائب کے دنوں میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی نہ کرتا ہو. دوست پر کوئی مصیبت آ گئی ہو، دوست کی زندگی میں کوئی مشکل گھڑی آ گئی ہو جس میں ہمدردی کی ضرورت ہو، تو ہمدردی نہ کرے، تو اس کو کہا جائے گا قنوت. جو مشکلات اور پریشانیوں میں اپنے دوست کی ہمدردی، اپنی نہیں میں دوست کی مشکلات، دوست کی پریشانی میں اگر اس کے ساتھ کوئی شخص ہمدردی نہیں کرتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے مولانا؟ قنوت کہا جاتا ہے. چوتھا معنی کسی کی خیرش بسیار کم است. قنوت اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کی نیکی، جس کی اچھائی بڑی مختصر ہے، بڑی کم ہے، شر زیادہ ہے، خیر وہ بھی قنوت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ کیسی کہ وہ شخص کی خیرش کہ جس کی اچھائی بسیار کم است، بہت مختصر، بہت کم ہے. کسی کی وقتی نعمتی به او برسد از دیگران دریغ می دارد و اگر گرفتار مشکلی گردد ناشکیبائی و جزع می کند. پانچواں معنی مولانا قنوت کا اس شخص کو قنوت کہا جاتا ہے کہ جب کوئی نعمت اسے ملے
تو اس نعمت کو اپنی ذات تک محدود کر لے، دوسروں کو اس نعمت میں شریک نہ کرے، اور اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ناشکری اور جز و فض یعنی فریاد کرے۔ نعمتیں ملے تو چھپا کے رکھ لے، ظاہر نہ ہونے دے، مصیبت آ جائے تو مولانا دنیا سر پہ اٹھا لے، سب جان جائے۔ خوشی ملی کوئی نہیں جان سکا، مصیبت کیا آئی دوسروں کے لیے مصیبت بن گیا۔ ایسے وہ سمجھ میں رہتے خدا سے، اگر کوئی جاننے نہ پائے، کوئی اچھی بڑی خوشخبری والی بات رہتی ہے نا، چھپا کے رکھ لیں گے، کوئی جاننے نہ پائے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اور ایک مصیبت کیا ہے کہ جدھر دیکھو ادھر دو لوگوں سے مل کے جو ہے بڑا غضب ہو گیا، بڑی پریشانی ہے، بڑی دقت ہے، ایک ایک سے پکڑ۔ کسی کی کنود وہ شخص ہے کہ وقتی نعمتی بے او بے رسد، کہ جب کوئی نعمت اس تک پہنچے تو از دیگران دریغ می‌دارد، تو دوسروں سے اسے بچائے، دور رکھے، و اگر گرفتار مشکلی گردد، اور اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ناشکیبائی یعنی ناشکری، بے صبری، ناشکیبائی یعنی بے صبری، و جزع میکنه، جزع یعنی فریاد واویلا کرے۔ ٹھیک مولانا؟ چل نمبر 6، کسی کی نعمت ہائے الہی را در معصیت صرف میکند۔ مولانا کنود اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، اس کی معصیت میں، گناہ میں خرچ کرے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کو غلط جگہ پہ خرچ کیا جائے، یہ بھی قنوت ہے۔ کسی کی نعمت خدا را وہ شخص کہ جو اللہ کی نعمت کو انکار در معصیت صرف میں کنت، کسی کی نعمت ہے الہی را وہ شخص کہ جو الہی نعمتوں کو در معصیت صرف میں کنت، گناہ میں استعمال کرتا ہو۔ 7، کسی کی نعمت خدا را انکار میں کنت، جو شخص اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے اسے بھی کنو بلے ہم گونے کی گفتیم ہمیں انہا معانیے مصداقہ و شاخ و برگائے ہمون ناسپاسی و بخلص۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، یہ تمام معانی جو ابھی آپ نے پڑھے ہیں 6 7، یہ کیا ہے؟ سارے اسی دو معنی ناشکری اور بخل، یہ اسی کے مصداق یا اسی کے شاخ و برگ ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ سارے جزئی معنی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے اصلی معنی، اس کے جامع اور کامل معنی قنوت کا کیا ہے بھائی؟ ناسپاس اور بخیل، ٹھیک؟ یا ناسپاسی اور بخل۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں، باقی انشاءاللہ